محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، جس کو رمضان المبارک کا مقدمہ کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کی جو 15ویں شب ہے، جو انشاءاللہ آج مغرب کے بعد سے شروع ہونے والی ہے، اس کو اللہ جل جلالہ نے خصوصی برکت کی رات بنایا ہے۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، یہ بہت موجب اجر و ثواب ہے۔ اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں کچھ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ کچھ حضرات وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کی کوئی حقیقت نہیں، اور مثلا اگر آپ سعودی عرب جائیں اس زمانے میں، تو وہاں نہ صرف یہ کہ اس رات میں جاگنے کا یا اس رات میں خصوصی عبادت کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کی تردید کی جاتی ہے کہ شب برات کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کے بارے میں کچھ خصوصی احکام دیے گئے ہوں۔ اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جن روایتوں میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی کوئی فضیلت منقول ہے، وہ سند کے اعتبار سے کمزور اور ضعیف روایتیں ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ افراط ہے کہ اس کو بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، اور ان سے متاثر ہو کر بعض حضرات خود ہمارے معاشرے کے اندر بھی بر صغیر میں ایسے پائے جاتے ہیں جو اسی مسلک کے قائل ہیں کہ بھئی شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ شب برات کی احادیث ایک مرتبہ میں نے جمع کروائی اپنے ایک ساتھی سے، تو پتہ چلا کہ شب برات کی فضیلت کی احادیث 17 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے اس کی کسی نہ کسی فضیلت کے بیان کی۔ تو یہ قاعدہ ہے محدثین کا بھی کہ اگر ایک روایت چاہے انفرادی طور پر اس کے راوی میں کوئی کمزوری ہو، لیکن وہ اتنے مختلف طریقوں سے اور اتنے مختلف صحابہ کرام سے مروی ہو کہ ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ سب نے گھڑ کے بنا دی ہے، یہ محدثین کے نزدیک بھی صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ 17 صحابہ کرام سے مروی، اور ان میں سے بعض احادیث ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری ضعیف ہوں، کچھ ایسی بھی ہیں جو ضعیف نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کسی بات کے اوپر اگر امت کا تعامل چلا آتا ہے، یعنی
صحابہ و تابعین کے دور سے لوگ اس کو اہمیت دیتے رہے ہوں اور اس پر عمل کرتے آئے ہوں، تو محض اس وجہ سے کہ بھئی اس کی سند ضعیف ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ بات تو غلط ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، یہ بات تو درست نہیں ہے۔ البتہ لوگوں نے اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ حقیقت تو صرف اتنی تھی کہ اس رات میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، لہذا بندہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرے، نفلیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیحات کرے، تو یہ تو بات بالکل اپنی جگہ درست تھی۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو آگے بڑھا کر اس میں کچھ اعمال تجویز کر لیے اپنی طرف سے، جو نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے عمل میں، نہ امت کے تعامل میں، ایسی چیزیں اپنی طرف سے بڑھا لی۔ مثلا ایک زمانے میں پہلے یہ ایک رواج ہو گیا تھا کہ اس رات میں خاص نماز پڑھی جاتی تھی، اس کا خاص طریقہ تھا، اس کی خاص رکعتیں تھیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی اس قسم کی نماز پڑھنی چاہیے شب برات کے اندر۔ کوئی خاص نماز اپنی طرف سے بنا کر شب برات کا اس کو لازمہ یا خاصہ قرار دے دیا گیا تھا۔ حالانکہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا 17 احادیث ہیں شب برات کی فضیلت میں، ان میں سے کہیں بھی کسی بھی حدیث میں کسی نماز کا کوئی خاص طریقہ تجویز نہیں کیا گیا کہ بھئی اس خاص طریقے سے نماز پڑھا کرو۔ تو یہ ایک بدعت پیدا ہو گئی۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کے معنی یہ ہے کہ ایک چیز جو نہ قرآن نے حکم دیا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ آپ نے اس پر عمل فرمایا، نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل فرمایا، اور اس کو یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ بنا کر اس کو دین میں شامل کر دیا، اس کا نام ہے بدعت۔ تو یہ جو خاص طرح کی نماز بنائی گئی یہ من گھڑت تھی، خود اپنی طرف سے بنا لی گئی تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور نماز بھی کہ جو نماز جو باعث اجر و فضیلت ہوتی ہے وہ ہے جو عام قاعدوں اور اصولوں کے مطابق ہو، کہ بھئی اس میں مثلا 4 رکعتیں ہوتی ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد بیچ میں بیٹھا جائے، پھر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت بعد میں ادا کی جائے۔ رات کی نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زیادہ واضح طور پر بات منقول ہے وہ یہ کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں۔ کوئی 4 پڑھ لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھے۔ اب اس نماز میں ایک لمبا سلسلہ قائم کر دیا گیا تھا، اور اس میں خاص صورتیں متعین کر دی گئی تھیں کہ بھئی فلاں رکعت میں یہ صورت پڑھو، فلاں رکعت میں یہ صورت پڑھو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر دیا گیا، اسی کا نام بدعت ہے۔ تو ایک تو یہ بالکل لغو بات ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ الحمدللہ اب ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں رہا، لیکن ماضی میں فقہاء کرام نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی تردید بھی کی ہے۔